اس آخرت کی تیاری کرو جس آخرت کے بارے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر برپا ہوگا، ساری کائنات کے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، مادر ذات ننگے کھڑے ہوں گے، کسی کے جسم پر کپڑا نہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، ہاں۔ اے میری پیاری بیوی عائشہ، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا سب کے سب ننگے ہوں گے؟ کیا مرد بھی ننگے ہوں گے عورتیں بھی ننگی ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں۔ اے میری پیاری بیوی عائشہ، سب کے سب ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے نبی جب مردوں کی نظر عورتوں کے اوپر پڑے گی تو عورتیں شرم کے مارے مر جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیوی عائشہ، الامر اشد من ان ينظر بعضهم لبعض۔ اے میری پیاری بیوی عائشہ، معاملہ کہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، معاملہ کہیں اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج سورج زمین سے لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اس کے باوجود گرمی کے موسم میں اتنی زیادہ گرمی لگتی ہے کہ ہم اور آپ گرمی سے بچنے کے لیے پنکھے کا استعمال کرتے ہیں۔ ابھی پنکھا بند ہے، چل نہیں رہا، کیوں؟ موسم ٹھنڈا موسم۔ گرمی کے موسم میں کیا مجال کہ ہم پنکھا بند کر کے بیٹھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، گرمی کے موسم میں ہم اور آپ گرمی سے بچنے کے لیے پنکھے کا استعمال کرتے ہیں، گرمی سے بچنے کے لیے کولر کا استعمال کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دن کی گرمی کا عالم کیا ہوگا جس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اسی دن کی تیاری کے بارے میں، آخرت کی تیاری کے بارے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے امت کے لوگوں، اس دن کی تیاری کرو جس دن سارے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، مادر ذات ننگے کھڑے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور 50,000 سال تک حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی سینے کے برابر، کوئی ناک کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جو اسی میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، تو اس دن کی تیاری کرو مسلمانوں جس دن کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور 50,000 سال تک حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ سارے لوگ، ساری امت کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آدم کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے آدم، آپ ہم سب کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ اپنے رب کے ہاں سفارش کریں تاکہ ہم لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم لوگوں کی پریشانی کیا ہو رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس
جائیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے. آخر میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آقا آپ نبیوں کے سردار ہیں, آقا آپ امام الانبیاء ہیں, آپ کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے, آپ اللہ سے سفارش کرا دیجئے. میرے پیارے ساتھیوں, طبرانی کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دن کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. انسان اس وقت اپنے رب سے کہے گا اے میرے پروردگار عالم تو ہم سے حساب لے لے, حساب لے لے گرچہ ہم جہنم میں ہی چلے جائیں. اللہ اکبر. جبکہ جہنم کا عذاب تو الگ ہے مسلمانوں. قیامت کے روز میدان محشر میں اتنا خطرناک منظر ہوگا, اتنا بھیانک منظر ہوگا کہ اس منظر کو دیکھ کر انسان کہے گا اے میرے پروردگار عالم تو ہم سے حساب لے لے, حساب لے لے اگرچہ ہم جہنم میں ہی چلے جائیں, مگر یہ تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے. میرے پیارے ساتھیوں, جب انسان میدان محشر کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے گا تو جہنم میں جانے کی آرزو کرنے لگے گا, جہنم میں جانے کی تمنا کرنے لگے گا. حالانکہ جہنم کا عذاب اس سے بھی خطرناک ہوگا, جہنم کا عذاب اس سے بھی بھیانک ہوگا. اور جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہوگا, آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے. مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے اور راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں قیامت کے روز جہنم میں جس آدمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا, جہنم میں جس انسان کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کو جہنم کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے, آگ کے جوتے پاؤں میں پہنائے جائیں گے. اور جب پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو اس کا دماغ ایسے کھولنے لگے گا جیسے ہانڈی میں گرم پانی کھولتا ہے. وہ انسان جہنم میں یہ سوچے گا, وہ انسان جہنم میں یہ تصور کرے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے, حالانکہ اس کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, سب سے ہلکا عذاب کا عالم یہ ہوگا تو بڑے بڑے عذابوں کا عالم کیا ہوگا؟ سود کھانے والوں کے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ شراب پینے والوں کے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ جوا کھیلنے والوں کے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ چوری کرنے والوں کے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ زنا کرنے والوں کے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ نماز نہ پڑھنے والوں کے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. اس لیے مسلمانوں, آخرت کی تیاری کرو, قبر کی زندگی کی تیاری کرو. افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے آج ہمیں آخرت یاد نہیں آتی, آج ہمیں جہنم کی آگ یاد نہیں آتی, آج ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں, قبر کی زندگی کی تیاری کی کوئی فکر نہیں ہے. یاد کرو صحابہ کرام کو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو زارو قطع رو رہے تھے, بہت زیادہ رو رہے تھے. صحابہ اکرام نے پوچھا اے ابو ہریرہ آپ کیوں رو رہے ہیں, بات کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, بات کیا ہے, آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کو نبی کی احادیث کو سب سے زیادہ بیان کرنے والے صحابی ہیں, آپ کو نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابی ہیں, آپ کو نبی کی صحبت میں ہمیشہ رہنے والے صحابی ہیں, آپ روتے کیوں ہیں, بات کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا اے میرے ساتھیوں, شاید تم لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ ابو ہریرہ دنیا کو چھوڑ رہا ہے, دنیا سے جا رہا ہے, اس لیے دنیا کے چھوڑنے کے غم میں رو رہا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, میں دنیا کے چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں, بلکہ میں تو رو اس لیے رہا ہوں کہ میں ابھی ایک لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں اور میرے پاس سفر کا خرچ بہت کم ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں. اللہ اکبر.
یہ صحابہ اکرام کا ہے۔ آپ ذرا اور آگے چلیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیجیے، جب انتقال کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے ہے کوئی جو آخرت کے لیے کچھ نیکیاں کما لے، ہے کوئی جو آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت ابو درداء نے رونا شروع کر دیا۔ ان کی بیوی نے پوچھا اے میرے شوہر، آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ تو نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابی ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ بات کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، بات کیا ہے؟ آپ روتے کیوں ہیں؟ حضرت ابو درداء نے جواب دیا اے میری بیوی، میں کیوں نہ روؤں جبکہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ میرے کس گناہ پر میری پکڑ ہو جائے۔ اللہ اکبر! اس قدر صحابہ اکرام اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، جبکہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ آج جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، نماز ہم چھوڑتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ آج ہم ان گناہوں سے توبہ استغفار نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل چکا ہے، آج ہمارے دلوں سے فکر آخرت کا جذبہ نکل چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے دلوں کے اندر فکر آخرت کا جذبہ پیدا کرو۔ آج ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، نماز چھوڑ کر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے، ترمذی شریف کتاب التفسیر کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے۔ جی ہاں، صحابہ اکرام نماز پڑھ کر کے اللہ سے ڈرتے تھے، روزہ رکھ کر بھی اللہ سے ڈرتے تھے، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں ہماری یہ نیکیاں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جبکہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل چکا ہے، آج ہمارے دلوں سے فکر آخرت کا جذبہ نکل چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے دلوں کے اندر فکر آخرت کا جذبہ پیدا کرو۔ یاد کرو صحابہ اکرام کو، اللہ اکبر، کہ وہ کس طرح آخرت کی تیاری کیا کرتے تھے، کس طرح صحابہ اکرام اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، کس طرح صحابہ اکرام جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ آج ہمیں جہنم کی آگ یاد نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے، آنسو گر کر کے گڈھے ہو گئے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی جہنم کی آگ کو یاد کر کے بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی اسی دنیا میں رہ کر جہنم کی آگ کو یاد کر کے روتی رہی۔ آج ہمیں جہنم کی آگ یاد نہیں آتی، آج ہمارے ماں بہنوں کو بھی جہنم کی آگ یاد نہیں آتی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب مجھے جہنم کی آگ یاد آئی تو میں رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے میری پیاری بیوی عائشہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ بات کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے، بات کیا ہے؟ تم روتی کیوں ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، جہنم کی آگ یاد آئی اس لیے میں رو رہی ہوں۔ اے اللہ کے نبی، کیا قیامت کے روز آپ اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے؟ اے اللہ کے نبی، کیا قیامت کے دن آپ اپنی بیوی بچوں کو بھی یاد رکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے جواب میں ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیوی عائشہ، 3 مقامات ایسے ہیں، 3 جگہیں ایسی ہیں
جہاں پر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ باپ بیٹے کو یاد کرے گا، نہ بیٹا باپ کو یاد کرے گا، نہ ماں بیٹی کو یاد کرے گی، نہ بیٹی ماں کو یاد کرے گی۔ 3 جگہیں کون کون سی ہیں؟ بڑا دردناک واقعہ ہے، آپ اس واقعے کو ذرا غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، عند المیزان، میزان کے پاس جب نیکی بدی تولی جائے گی، اس وقت کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ کس کے نام اعمال کا وزن ہلکا ہے، کس کے نام اعمال کا وزن بھاری ہے۔ اس وقت کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیوی عائشہ، میں بھی تم کو یاد نہیں کروں گا، میں بھی تم کو بھول جاؤں گا۔ نمبر 2، عند الکتاب، نام اعمال پڑھنے کے وقت جب پکارا جائے گا آؤ آؤ اپنا اپنا نام اعمال پڑھ لو، اس وقت کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ کس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور کس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اس وقت کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیوی عائشہ، میں بھی تم کو یاد نہیں کروں گا، میں بھی تم کو بھول جاؤں گا۔ اور نمبر 3، عند الصراط، پل صراط سے گزرتے وقت جبکہ جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا جسے پل صراط کہا جاتا ہے، اور وہ پل صراط جو بار سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ مومن بھی گزریں گے، کافر بھی گزریں گے، انبیاء بھی گزریں گے۔ وہ منظر بڑا خطرناک منظر ہوگا، وہ منظر بڑا بھیانک منظر ہوگا۔ اس منظر کو یاد کرو اور جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری اسی دنیا ہی کے اندر کر لو۔ اللہ کی قسم جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، اللہ کی قسم جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، آج ہمیں جہنم کی آگ یاد نہیں آتی، آج ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کی کوئی تیاری نہیں ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں جہنم کی آگ یاد نہیں آتی۔ یاد کرو، حضرت ربیع رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، آج ہم آپ ساری رات سوتے ہیں، پوری رات سوتے ہیں، فجر کی نماز میں جاگتے نہیں ہیں، فجر کی نماز میں ہم آپ کو اٹھتے نہیں ہیں، اپنی نرم گرم بستر کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ حضرت ربیع رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری رات اپنے بستر پر کروٹ بدلتے رہتے تھے، ہمارے آپ کی طرح ساری رات سوتے نہیں تھے۔ ہم آپ اتنا زیادہ سوتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے بیدار نہیں ہوتے۔ فجر کی نماز میں نمازی 2-3 جس کو انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے، بہت کم رہتے ہیں۔ نوجوان تو رہتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہمارے نوجوان مساجد سے بہت دور ہے، اللہ کے گھر سے بہت دور ہے، عمر رسیدہ لوگ مسجد میں نظر آتے ہیں زیادہ تر۔ یاد کرو حضرت ربیع رحمہ اللہ کو۔ حضرت ربیع رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری رات اپنے بستر میں کروٹ بدلتے رہتے تھے۔ ایک رات اس کی بیٹی نے پوچھا، اے میرے ابو جان، ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ ساری رات بستر پہ کروٹیں کیوں بدلتے رہتے ہیں؟ آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ کیا سر میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے؟ باپ نے جواب دیا، نہیں اے میری بیٹی، تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بیٹی نے پوچھا، اے میرے ابو جان، تو پھر آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ باپ نے جواب دیا، اے میری بیٹی، جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی، جہنم کی آگ یاد آتی ہے تو میری نیندیں اڑ جاتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا زیادہ وہ سوتے نہیں تھے۔ آج ہم اور آپ اتنا زیادہ سوتے ہیں، اتنا زیادہ سوتے ہیں کہ فجر کی نماز میں ہم جاگتے نہیں ہیں، فجر کی نماز میں ہم نرم گرم بستر کا مزہ لیتے رہتے ہیں۔
آپ ذرا اور آگے چلیے، امام اوزاعی کے بارے میں بھی آتا ہے، امام اوزاعی کی خادمہ جب صبح کے وقت جھاڑو لگانے کے لیے آیا کرتی تھی تو جس جگہ پہ امام اوزاعی نماز پڑھا کرتے تھے وہ جگہ بھیگی رہتی تھی۔ ان کی خادمہ پوچھا کرتی تھی امام اوزاعی کی بیوی سے، بتائیے اس جگہ پہ کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے؟ امام اوزاعی کی بیوی جواب دیتی تھی، نہیں نہیں، اس جگہ کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، بلکہ میرا شوہر رات کی تاریکیوں میں اٹھتا ہے اور اللہ کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، عذاب قبر کو یاد کر کے اتنا زیادہ رویا کرتے ہیں، اتنا زیادہ رویا کرتے ہیں کہ ان کی آنسوؤں سے یہ زمین تر ہو جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا زیادہ وہ رویا کرتے تھے۔ آج ہمیں جہنم کی آگ یاد نہیں آتی، آج ہمیں آخرت یاد نہیں آتی، آج ہمیں قبر کی زندگی کی کوئی تیاری نہیں۔ یاد کرو صحابہ کرام کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے سامنے کھڑے ہوتے تو اتنا زیادہ روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ حضرت عثمان سے کہا جاتا ہے، عثمان جب آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ آپ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس قدر کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان نے جواب دیا، اے میرے ساتھیوں، میں قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس قدر اس لیے روتا ہوں کہ میرے امام کائنات کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کے نبی فرماتے تھے، ان القبر اول منازل الآخرہ، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان یہاں پہ نجات پا گیا، اگر یہاں پہ معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گی، اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اور اگر انسان پہلی منزل میں پھسل گیا، یہاں پہ فیل ہو گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت، اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اس قدر ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے، اپنی موت کو یاد کرتے تھے۔ آج ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، آج ہمیں آخرت یاد نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پر بہت ساری برائیاں ہیں، وہیں پر ایک برائی یہ بھی ہے کہ آج انسان آخرت کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں ہے کہ آخرت آنی ہے، رب کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ اے نوجوانوں سن لو، یہ جوانی جو رب نے عطا کی ہے، اللہ کی قسم اس جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ رب پوچھے گا، اے میرے بندے بتلاؤ، میں نے تم کو جوانی دی تھی، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ اللہ کی قسم، نبی کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قیامت کے روز جب تک 5 سوالات کا جواب نہیں دے گا، کوئی بھی انسان، کوئی بھی آدمی اپنے قدم کو اللہ کے سامنے سے ہٹا نہیں سکتا۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں پوچھے گا، اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے بتلاؤ، میں نے تم کو 60-70 سال کی عمر دی تھی، تو نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ میرے پیارے ساتھیوں، پوری زندگی کے بارے میں سوال تو ہوگا ہی، لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا۔ رب پوچھے گا، اے میرے بندے بتلاؤ، میں نے تم کو جوانی دی تھی، تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ بتاؤ نوجوانوں، کیا جواب تم اپنے رکھو؟ کیا تم یہی کہو گے کہ اللہ تم نے جوانی دی تو میں نے اپنی جوانی کو شراب پینے میں گزار دیا، میں نے اپنی جوانی کو گانا سننے میں گزار دیا، میں نے اپنی جوانی کو موبائلوں میں گزار دیا، میں نے اپنی جوانی کو میچ دیکھنے میں، گیم کھیلنے
میں گزار دیا، کیا تمہارا یہ جواب ہوگا؟ اس لیے اے نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی ہی کے اندر رب کی عبادت کر لو۔ جوانی کی عبادت رب کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ کیا آپ کو بخاری کی وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ قیامت کے روز جن 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ہم یہاں پر ساتوں کا خلاصہ نہیں کر رہے، ان میں سے کوئی نوجوان بھی اللہ کے سائے میں ہوگا جو نوجوان اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ دلیل بخاری کی حدیث ہے، حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ سورج بالکل قریب آ جائے گا، سورج کی تپش سے لوگ شرابور ہوں گے۔ ہم یہاں پر ساتوں کا خلاصہ نہیں کریں، ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی اللہ کے سائے میں ہوگا جو نوجوان اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ فجر پڑھ کے نکلا، ظہر کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کب ظہر کی اذان ہوگی جاؤں گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ ظہر کی اذان ہوتی ہے، وہ نوجوان اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں آتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر پڑھ کے نکلتا ہے، عصر کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بیٹھا ہے اپنے گھر میں لیکن اس کا دماغ مسجد میں لگا ہوا ہے۔ وہ بار بار اپنے گھڑی کو دیکھتا ہے کہ کب عصر کی اذان ہوگی، جاؤں گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ عصر کی اذان ہوتی ہے، وہ نوجوان گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں آتا ہے، عصر پڑھ کے نکلتا ہے، بیٹھا ہے اپنی دکان میں، وہ بار بار اپنی گھڑی کو دیکھتا ہے کہ کب مغرب کا اذان ہوگی، جاؤں گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ مغرب کا اذان ہوتی ہے، وہ نوجوان 5-10 منٹ بڑھا دیا جائے، اور اگر آپ لوگوں کی خواہش ہو تو 15-20 منٹ، بہت دور سے آنا ہوا ہے، دین کی باتیں عشاء کی نماز اسے تاخیر سے پڑھنا افضل بھی ہے، 10-15 منٹ چلے گا انشاءاللہ، کیا صحیح اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نوجوان گھر سے نکلتا ہے، مغرب کی نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، امام کے پیچھے پڑھتا ہے، مغرب پڑھ کے نکلتا ہے، ابھی اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، عشاء کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بار بار یہ سوچ رہا ہے کہ کب عشاء کی اذان ہوگی، جاؤں گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ عشاء کی اذان ہوتی ہے، وہ نوجوان اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے، مسجد میں آتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، عشاء پڑھ کے نکلتا ہے، گھر میں جاتا ہے، سونے سے پہلے، اپنے بستر میں جانے سے پہلے اپنی جیب سے موبائل کو نکالتا ہے اور اپنے موبائل میں الارم فٹ کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ فجر کی نماز چھوٹ نہ جائے۔ ایسے نوجوانوں کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ نوجوانوں، پڑھو گے نماز؟ آج ہمارے نوجوان اللہ کے گھر سے بہت دور ہیں۔ آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے، کن کن چیزوں میں گزر رہی ہے، کن کن جگہوں پہ گزر رہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ایک وہ بھی نوجوان سے نوجوان حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، شادی ہوتی ہے۔ اے نوجوانوں، اس واقعے کو ذرا غور سے سننا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شادی ہوتی ہے، ابھی رات میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے کہ اچانک جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ نے جیسے جنگ کا اعلان سنا، فوراً اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، غسل بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں غسل کروں گا تو میدان جہاد میں جانے میں تاخیر ہو جائے گی،
غسل نہیں کرتے ہیں، بغیر غسل جنابت کے وہ گھر سے نکل جاتے ہیں اور میدان جہاد میں جاتے ہیں اور ایسی لڑائی لڑتے ہیں کہ میدان جنگ میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ حنظلہ کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی، میرا شوہر شہید کر دیا گیا ہے، میرے شوہر کو غسل دے دیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور حنظلہ کی بیوی، شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، جس حالت میں اس کی موت ہوتی ہے اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حنظلہ کی بیوی کہتی ہے اے اللہ کے نبی، ایسی بات نہیں ہے، میں اس غسل کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں تو اس غسل کی بات کر رہی ہوں کہ آج ہی شادی ہوئی تھی، پہلی رات تھی، پہلی رات وہ مجھ سے ملے تھے کہ اچانک جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، وہ بغیر غسل جنابت کے چلے آئے ہیں، اے اللہ کے نبی وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او حنظلہ کی بیوی، تو نہیں جانتی کہ تیرے شوہر کو آسمان سے اترنے والے 70,000 فرشتوں نے اپنے دستے مبارک سے غسل دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے۔ آج کے بعد وہ حنظلہ نہیں ہے بلکہ وہ غسیل ملائکہ ہے، فرشتوں کا غسل دیا ہوا ہے۔ یہ وہ نوجوان تھے، نوجوان جو جنت کو پانے کے لیے اپنی نئی نویلی بیوی کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے نوجوان بیوی سگریٹ کو نہیں چھوڑ پاتا ہے، نشاور چیزوں کو نہیں چھوڑ پاتا ہے، نشاور چیزوں کو نہیں چھوڑ پاتا ہے، شراب نوشی کو نہیں چھوڑ پاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج بری سگریٹ استعمال کر رہے ہیں، نشاور چیزوں میں مروڑنے سے بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ اس لیے نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، نشاور چیزوں سے بچو، گانے بجانے سے بچو۔ اللہ کے نبی کا طریقہ تو یہ تھا، آپ کی سنت تو یہ تھی کہ جب آپ اللہ کے نبی جب کسی راستے سے گزرا کرتے تھے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جب کسی راستے سے گزرا کرتے تھے اور گانے بجانے کی آوازیں آتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے۔ آج ہم نوجوان اپنے کانوں میں کیا ڈالتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سفر میں جا رہے تھے، بانسری کی آواز آئی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اپنے غلام سے پوچھا اے میرے غلام، ذرا یہ تو بتاؤ کیا بانسری کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے؟ غلام نے کہا ہاں ابھی بھی آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کچھ دور چلے جاتے ہیں، کچھ دور جانے کے بعد پھر اپنے غلام سے پوچھتے ہیں اے میرے غلام، ذرا یہ تو بتاؤ کیا بانسری کی آواز، کیا گانے بجانے کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے؟ غلام نے کہا نہیں اب نہیں آ رہی ہے۔ تب حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹائی اور اپنے غلام سے کہا اے میرے غلام، میں نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا، میں بھی ایک سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، بانسری بج رہی تھی، گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی تو اللہ کے رسول نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی کہ کہیں بانسری کی آواز، کہیں میوزک کی آواز میرے کانوں تک نہ جائے۔ سن لو مسلمانوں، گانا بجانا اسلام کے اندر حرام ہے اور قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَاءَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَاصِي۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں ہماری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو حلال کر لیں گے۔ آج زنا ہو گیا ہے، شراب کو حلال کر لیں گے، ریشم کو حلال کر لیں گے، گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھیں گے۔ اور جب یہ بات ہوگی، جب یہ معاملہ ہوگا کہ لوگ گانے بجانے میں مصروف ہیں، سن لو نوجوانوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے اگر تم نے رب کی نافرمانی کی تو اللہ کی قسم نبی کی حدیث غلط ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے، جب گانے بجانے عام ہو جائیں گے اور گانے والیاں عام ہو جائے گی اور شراب کو حلال تصور کر کے پینے لگیں گے، اس وقت اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قیل ومتی ذلک یا رسول اللہ۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی، ان کی شکلیں مسک کی جائے گی، ان کے چہرے سور بندر کی طرح بنا دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیل متی ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ کب لوگوں کو زمین میں دسا دیا جائے گا؟ کب ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی؟ کب ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح بنا دیے جائیں گے؟ امام کائنات نے جواب دیا جب آلات موسیقی مل جائیں گے، جب گانے بجانے عام ہو جائیں گے اور گانے والی عام ہو جائے گی اور لوگ شراب کو حلال سمجھ کر پینے لگیں گے، اس وقت اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو شراب نوشی سے بچو، گانے بجانے سے بچو، ہر اس گناہ سے بچو جو گناہ ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ مثلا نماز چھوڑنے سے بچو کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں جائے گا، سود کھانے سے بچو کیونکہ سود کھانے والا جہنم میں جائے گا، جھوٹ بولنے سے بچو کیونکہ جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا، زناکاری کرنے سے بچو کیونکہ زنا کرنے والا جہنم میں جائے گا، اور ان تمام لوگوں کو جہنم میں کیا عذاب ملے گا اللہ کے رسول نے احادیث کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ بخاری شریف کتاب التعبیر کی روایت ہے، اللہ کے نبی کو جب معراج کرائے گی، آپ نے جنت کو دیکھا، آپ نے جہنم کا بھی دورہ کیا، تو اللہ کے رسول نے جہنم میں مختلف قسم کے عذاب دیکھے۔ اللہ کے رسول کا گزر جہنم میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا جس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، فرشتے نے پتھر اٹھا کے مارا، نکل گیا بھیجا، کچل گیا بھیجا، جب تک فرشتہ پتھر اٹھا کے لاتا اس کا سر پھر درست کر دیا جاتا، پھر مارا، پھر نکل گیا بھیجا، پھر درست کر دیا گیا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں زندہ ہی رہو گے نہ موت ہی آئے گی۔ سزا بھی اتنی خطرناک، نہ زندہ ہی رہو گے نہ موت ہی آئے گی، موت آئی پھر زندگی، موت آئی پھر زندگی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا، جب یہ عذاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو دیکھا، حضرت جبرائیل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون آدمی ہے جس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا اے اللہ کے نبی یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیے تھے، یا قرآن پڑھنا تو جانتا تھا لیکن تلاوت نہیں کیا کرتا تھا، اور یہ وہ آدمی ہے جو فرض نمازوں میں سویا رہتے تھے، عشاء کی نماز میں سویا رہتے تھے، فجر کی نماز میں نرم گرم بستر کا مزہ لے رہے تھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، فرض نمازوں میں سویا رہتے تھے، نمازوں کے وقت ان کا سر بھاری ہو جایا کرتا تھا۔ یہ عذاب ملے گا جہنم میں ان لوگوں کو جو نمازوں میں سوئے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کچھ اور آگے بڑھا، بخاری شریف کتاب التعبیر ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے جہنم میں خون کا ایک تالاب دیکھا، خون کا تالاب، اور خون بدبو دے رہا ہے، اور بدبودار خون میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی بدبو سے اس میں وہ رہ نہیں پا رہے ہیں، کبھی ناک پکڑتے ہیں، کبھی خون پیتے ہیں، کبھی تیرتے ہیں، تیرتے تیرتے کنارے آتے ہیں، تالاب سے جیسے ہی باہر نکلنا چاہتے ہیں فرشتہ اس کے سر پہ اتنے زور سے پتھر مارتے ہیں کہ پھر وہ بیچوں بیچ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون آدمی ہے جس کو اتنا بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا اے اللہ کے نبی یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کا خون چوسا کرتے تھے، لوگوں کا خون پیا کرتے تھے، یعنی سود کھایا کرتے تھے، بیاض دیا کرتے تھے، 1000 دیتے تھے، 1200 1400 وصول کیا کرتے تھے۔ یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر غریبوں کا خون چوسا ہے، ان کو خون سے بڑی محبت تھی، اس لیے آج اس کو خون پینے کے لیے دیا جا رہا ہے، پیو جتنا پی سکتے ہو۔ تو یہ عذاب ملے گا جہنم میں ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں۔ کیا یہ برائی آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جا رہی؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی کتاب التابعین کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے چلا، میں نے جہنم میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں. دو جبڑے ہوتے ہیں نا، ایک اوپر والا ایک نیچے والا، اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا، جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون آدمی ہے جس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتے تھے. بخاری شریف کتاب التابعین کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے جہنم میں گہرا گڈھا دیکھا، اندر سے کشادہ ہے اوپر سے تنگ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا روٹیاں سیکی جاتی ہے تندور میں، آپ کے تاج پور کے اندر بھی ہے ہوٹل میں، اندر سے کشادہ ہوتا ہے، چوڑا ہوتا ہے، اوپر سے تنگ ہوتا ہے. ایسا ہی ایک گڈھا اللہ کے رسول نے جہنم میں دیکھا، اندر سے کشادہ ہے، چوڑا ہے اور اوپر سے تنگ ہے، اور اس میں ننگے مرد ننگی عورتیں جل رہی ہیں. جب آگ کے انگارے اوپر چلے آتے تو ننگے مرد ننگی عورتیں اوپر چلی آتی، جب آگ کے انگارے نیچے چلے جاتے تو ننگے مرد ننگی عورتیں نیچے چلی جاتی. اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا، جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون مرد یہ کون عورت ہے جس کو اتنی خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی یہ زناکار مرد عورت ہے. یہ عذاب ملے گا جہنم میں ان لوگوں کو جو دنیا میں زناکاری کرتے ہیں، بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کچھ اور آگے بڑھا، آگے والا جملہ مسند احمد کے ہیں، آگے والا جملہ بڑا دردناک واقعہ ہے. آپ اس واقعے کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ آخری واقعہ آپ کے سامنے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے جہنم میں ان عورتوں کو بھی دیکھا جو دنیا میں دھندا کیا کرتی تھی بازاروں میں. جسم فروش عورتوں کو میں نے دیکھا، پیسہ لے کر جسم بیچنے والی عورتوں کو میں نے دیکھا، بالکل برہنہ کھڑی ہوئی ہے، بالکل ننگی کھڑی ہوئی ہے، اور ان کی شرمگاہ سے بدبودار خون نکل رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے جہنمیوں کو دیکھا، کچھ لوگ ہیں جو اپنا برتن لے کر ان طوائف کے شرمگاہ سے اپنا برتن لگا رہے ہیں، اور ان طوائف کے شرمگاہ سے نکلنے والا بدبودار خون بھر بھر کے پی رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا، جبرائیل سے پوچھا، من ہاؤلا یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون آدمی ہے جو ان طوائف کے شرمگاہ سے نکلنے والا بدبودار خون بھر بھر کے پی رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، حضرت جبرائیل نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نشے والے چیزیں استعمال کیا کرتے تھے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو نشے والے چیزوں سے پرہیز کیجیے، اجتناب کیجیے، جھوٹ بولنے سے بچیے، غیبت کرنے سے بچیے، زناکاری سے بچیے، اور ہر اس گناہ سے بچیے جو گناہ ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہیں. آخر میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے بارے ہم جنی مسلمان بھائیوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سبھی مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو اسی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری، قبر کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم سب تیرے خطاکار بندے ہیں. اے اللہ تو غفور رحیم ہے، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے تو ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو تیری رحمت کو جا چکی ہے تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے، تو ان کی قبر کو راحت دینے کا فیصلہ فرما دے. اور ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھنا، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمانی کی حالت میں خاتمہ فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.